अस्सलामुअलैकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। ड्रानी कहानी सुननी है? सब कुछ साइड पे रख दो, आराम से हेडफोन्स कान को लगा लो और चलो अनस खान की कहानी आपको सुनाते हैं, अनस की ही ज़ुबानी। तो वो कहते हैं कि वो खुबर में रहते थे और ये बात है 2014 की। अच्छा, जो लोग सऊदीया में रहते हैं, खुबर इज़ अ सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, और वहाँ पर इस तरह से है कि क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है और स्कूल ज़रा छोटा है तो उसमें 2 शिफ्ट्स होती हैं। एक शिफ्ट होती है मॉर्निंग की जिसमें नर्सरी और 1 क्लास, उसके अलावा 8, 9, 10, 11, 12 ये क्लासेस होती हैं। फिर होती है आफ्टरनून शिफ्ट जिसमें 2 से लेके 7 तक क्लासेस के स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने स्कूल आने के लिए बस लगवाई हुई थी और बस हमें हमेशा 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले छोड़ा करती थी स्कूल स्टार्ट होने से। लेकिन उस दिन इस तरह से हुआ कि बस ने हमें छोड़ दिया तकरीबन 1 घंटा पहले। शायद ड्राइवर को कोई काम था, उसने कहीं जाना था। तो हम दोस्तों ने, जिसमें हम 7-8 लड़के थे, हम लोगों ने प्लान किया कि स्कूल से 2 बिल्डिंग छोड़कर जो भूत बंगला है, जो कि एक घर था और काफ़ी अरसे से बंद था और उसके बारे में फेमस हो गया था कि ये एक भूत बंगला है, यहाँ काफ़ी अरसे से कोई भी नहीं रहता और इस वजह से यहाँ पर अब आसेब आ चुका है, यानी कि ये एक हॉन्टेड घर है। तो इन फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि वाकई ही वो हॉन्टेड हाउस है या फिर वैसे ही लोगों ने बातें मशहूर की हुई हैं। तो स्कूल लगने में क्योंकि अभी 1 घंटा बाकी था तो हम सब लोगों ने अपने अपने बैग्स उठाए और हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। वो हॉन्टेड हाउस इस तरह से बना हुआ था कि उसके आसपास घर है दरमियान में और आसपास झाड़ियां थी, बुशेस। तो हम लोगों ने अपने अपने बैग्स वहीं पर छुपाए क्योंकि बैग्स को लेके दीवार फलांगना मुश्किल था, क्योंकि उस घर में तो कोई रहता नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि दीवार फलांग कर ही जाएंगे। तो हमने अपने बैग्स छुपाए और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1 बाय 1 हम दीवार फलांग के अंदर जाते हैं। जब हम दीवार फलांग के अंदर गए तो हमें कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ। बस एक छोटा सा घर हमें लगा जो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था, इसलिए वहाँ पर धूल मट्टी और खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। खैर, हमने डिसाइड किया कि हम ये जो छोटे छोटे हमें कमरे नज़र आ रहे हैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। वो घर इस तरह से बना था कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी 3-4 और नीचे जाके एक कमरा टाइप की जगह थी। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद बाकी घर को हम देखेंगे। तो मैं सीढ़ियाँ उतर के जब नीचे गया और दरवाज़ा मैंने खोला, मैं बिल्कुल हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि वैसे तो पूरा घर गंदगी धूल मट्टी से अटा हुआ पड़ा था, लेकिन नीचे जो वॉशरूम था वो बिल्कुल साफ सुथरा। इस तरह लग रहा था जैसे कि वो वॉशरूम यूज़ में है और कोई अभी अभी उसको यूज़ करके निकला है। मैं हैरान रह गया। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ दी, मेरे दोस्त आए, उन्होंने देखा। हम लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या है, लेकिन हम लोगों ने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कि कोई आया हो जो कि इस घर की रखवाली करता हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड, और वो ही इस वॉशरूम को यूज़ करके गया है। तो कोई बात नहीं, हम बाकी घर को देख लेते हैं। हम ऊपर आए हैं, अभी भी हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। पहले रूम में हम गए, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हर चीज़ जली हुई है। ऐसे लग रहा था जैसे कि वहाँ पर किसी ज़माने में आग लगी थी और हर चीज़ जल भुन गई थी। बहुत ज़्यादा पेपर्स पड़े हुए थे, बुक्स पड़ी हुई थी, सारी की सारी जली हुई। काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, कपड़े थे, सब कुछ जला हुआ। लेकिन एक चीज़ जिसने हमें हैरान कर दिया वो था कि उस कमरे में एक कैलेंडर लगा हुआ था। लेकिन एक चीज़ जिसने हमें हैरान कर दिया वो था कि उस कमरे में एक कैलेंडर लगा हुआ था जो कि 90s की डेट दिखा रहा था और वो बिल्कुल ठीक हालत में था, यानी कि वो नहीं जला था। खैर, हम वहाँ से निकले और उसके बाद हम दूसरे कमरे में गए
اور دوسرے کمرے میں جو چیز ہم نے دیکھی وہ ایسی چیز تھی جو کہ ہم پچھتانے لگے کہ آخر ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں. اور وہ چیز تھی اس کمرے میں بہت زیادہ کبوتر مرے ہوئے پڑے تھے. لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ دیواروں پر خون ہی خون کے نشان ہیں جو کہ کافی زیادہ پرانے ہو چکے تھے اور ہر کبوتر کی گردن غائب تھی. ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک کبوتر، بہت زیادہ کبوتر تھے، بہت زیادہ. یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی چیز ہے جو باہر سے کبوتر کو پکڑتی ہے، اس کا خون نچوڑتی ہے اور اس کے بعد اس کے سر کو غائب کر کے اس کبوتر کو وہیں پھینک دیتی ہے. اس لیے وہاں پر بہت ہی گندی بدبو تھی، بہت ہی عجیب ہولناک سا منظر تھا، بہت ہی ڈراونا سا منظر تھا. کیونکہ آپ خود امیجن کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ ایک دروازہ کھولتے ہو اور دروازہ کھولتے ہی اندر والز پر خون ہی خون نظر آتا ہے آپ کو. سامنے آپ دیکھتے ہو تو کبوتر ڈھیروں ڈھیر پڑے ہیں لیکن کسی کی بھی گردن نہیں ہے. بدبو بے تحاشا ہے، گند بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جسے پتا چلے کہ یہ کبوتروں کا جو حال ہے وہ کس نے کیا ہے. تو کیسا لگے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو. خیر، ہم اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم لوگ وہاں سے جلدی سے باہر نکلے اور ہم نے کوشش کی کہ اب بس بہت ہو گیا، ہمیں اس جگہ سے نکل جانا چاہیے. کیونکہ اب ہمیں بہت عجیب سا لگ رہا تھا. ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی اور بھی چیز ہے جو یہاں پر ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. اب مسئلہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ جب ہم واپسی کے لیے مڑے تو ہم نے دیکھا کہ جس ڈور کو ہم پھلانگ کر آئے ہیں وہ ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. وہ گھر جو کافی چھوٹا لگ رہا تھا، 2-3 کمروں کا لگ رہا تھا، وہ اب یوں لگ رہا جیسے پتہ نہیں اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. صحن میں بہت زیادہ ایک دم سے ہمیں یوں لگا جیسے کھجوروں کے درخت آ گئے ہیں سوکھے ہوئے، یوں لگ رہے جیسے بہت ٹائم کے پڑے ہیں اور کبھی کسی نے پانی نہیں دیا. ویسے کھجور کے درخت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کے بغیر بھی سروائیو کر جاتا ہے، لیکن وہ سارے درخت سوکھے ہوئے تھے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیا کریں. ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ اگر ہم نے ٹائم پر ایکشن نہیں لیا یا اگر ہم ڈر گئے تو جو بھی چیز ہے وہ ہم پہ حاوی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے ایک دوست نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اس کو دیکھا دیکھی دوسرے دوست نے بھی کوئی نہ کوئی قرآنک ورسز پڑھنی شروع کر دی. تو جس کو جو بھی اس ٹائم یاد آ رہا تھا اونچی آواز میں ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. پورا سناٹا ہے، دلوں میں ڈر ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے. عجیب سا منظر. اور یہی کرتے کرتے ہم لوگوں نے ایک جگہ دیکھی جہاں سے ہمیں ایک دیوار نظر آئی جو ذرا چھوٹی تھی. ہم نے کہا یہاں سے ہم پھلانگ کے باہر چلے جائیں گے. تو میں کیونکہ اپنے دوستوں میں تھوڑا ہیوی تھا تو اس لیے میں جب دوڑ رہا تھا میں باقیوں سے پیچھے رہ گیا. میرے دوست جلدی جلدی پہنچے ہیں، دیوار انہوں نے پھلانگ لی. آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، قرآنک ورسز پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھتے پڑھتے دیوار پھلانگ لی. میری باری آئی تو مجھے بہت مشکل لگا کیونکہ میری ہائٹ ذرا کم تھی، میرا ویٹ تھوڑا زیادہ تھا تو مجھ سے دیوار نہیں چڑھی جا رہی تھی. میرے دوست باہر سے مجھے کہہ رہے تھے کہ انس آ جاؤ، انس آ جاؤ، جلدی جلدی کرو، یہاں سے نکلنا ہے ہم نے. لیکن میں کوشش کے باوجود بھی دیوار نہیں پھلانگ پایا. اتنے میں مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے کھڑ ہوئی ہے. پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے جو چیز نظر آئی اس نے مجھے بہت حیران کر دیا، اور وہ تھی ایک بزرگ، ایک اولڈ مین جو کہ بہت ہی عجیب سے حلیے میں تھا کہ بال اس کے لمبے لمبے سے تھے، چھڑی لے کے وہ چل رہا تھا، منہ اس نے جھکایا ہوا تھا کہ اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، بالکل کلیئر نہیں ہو رہی تھی. اس کے بالوں کے پیچھے اس کا منہ چھپا ہوا تھا، اس کی کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی. وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. میں بہت حیران ہوا. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا، عجیب سی آنکھیں، چمک، بہت زیادہ چمک. یہ ہوتا جیسے ان آنکھوں میں کسی نے کرسٹلز رکھ دیے ہوں. تو اس نے مجھے دیکھا اور میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا. مجھے یوں لگا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ ہے جس نے مجھے کیپچر کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے. یعنی کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے اس ٹائم کیسا لگا، لیکن کچھ ایسا تھا کہ میں
بس یوں لگ رہا ہے جیسے جو کچھ یہ کہے گا میں وہی کروں گا. تو اس آدمی نے مجھے بلانا شروع کیا کہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. تو میں نے جلدی سے اپنا سر جھٹکا. میرے دوست کی مجھے آواز آئی ہے کہ انس کیا کر رہے ہو، اور میں نے ایک دم سے یوں جیسے میں جاگ گیا نیند سے. میں نے اس آدمی کو دیکھا اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہ دیوار جو مجھ سے نہیں پھلانگی جا رہی تھی ایک دم سے میں نے پھلانگا ہے اس کو، اور میں باہر دوستوں کے پاس آ گیا. گرتے ہی میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ بس یہاں سے بھاگو، بس یہاں سے بھاگو، یہاں پر نہیں رہنا، وہ آدمی ہمیں پکڑ لے گا، وہ آدمی ہمیں نہیں جانے دے گا. کیونکہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی وہ آدمی باہر سے آئے گا اور آ کے ہم سب کو پھر اسی دنیا میں لے جائے گا جس میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. بہت ہی بڑا گھر، بہت ہی سنسان جگہ، بدبو، کیڑے مکوڑے، دھول مٹی، جلی ہوئی چیزیں. میرے دوستوں کو تھوڑا سا ہوا کہ اس کو ایک دم سے کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اسکول لے کے جانے کے بجائے وہ ایک شاپ پر لے گئے. وہاں پر انہوں نے مجھے جوس وغیرہ پلایا. میں تھوڑا سا نارمل ہوا تو وہ مجھے گھر لے گئے. گھر جا کے مجھے 2 دن تک بخار رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیوں تم اس طرح سے ہو گئے تھے. تو پتہ نہیں کیا تھا ایسا کہ میری زبان بتا ہی نہیں پائی کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھا تھا. اس آدمی کو میں ڈسکرائب ہی نہیں کر پایا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان پر واقع ہی کوئی نہ کوئی مخلوق، کوئی نہ کوئی دوسری اینٹیٹی، دوسری کوئی مخلوق آ کے رہ سکتی ہے. پھر یہ ہوا کہ پتہ چلا ہمیں کہ سعودی گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے علاقہ خالی تھا، تو سعودی گورنمنٹ نے اس علاقے پر ہی بلڈوزر چلا دیا جس میں وہ گھر بھی شامل تھا. تو وہ جگہ اب پلین ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو خبر اسکول میں پڑھے ہیں، جو خبر میں رہے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ خبر اسکول سے 2 گلیاں چھوڑ کے وہ بھوت بنگلہ تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے. تو یہاں پر ختم ہوتی ہے آج کی کہانی. آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.